بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بالآخر جو یعنی کہ مار خور ہیں انہوں نے حرام خوروں کے خلاف، جو ڈیجیٹل حرام خور ہیں ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اداروں کے خلاف یعنی کہ پروپیگنڈا کرے گا ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اب بہت ہو گیا۔ یہ کچھ ثبوت آپ لوگوں کے ناظرین سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین کے کچھ عرصہ پہلے، بلکہ بہت عرصہ پہلے شروع میں بنی گالہ میں عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی میری ہر بات کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ یعنی کہ کتے ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے۔ آج ان کے کچھ ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ کیا اس وقت سب پی ٹی آئی والے جو عمران خان کی ہر بات کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنے عمران خان کے بقول کیا وہ کتے ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تحریک لبیک کے اوپر جو بار بار الزام لگتا ہے کہ بھئی یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، وہ کیوں لگتا ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا منہ توڑ جو جواب دے رہے ہیں وہ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا دے رہی ہے۔ جب وہ پی ٹی آئی کے ہر آدمی کو جواب کے طور تک تحریک لبیک والے ہی جواب دیتے ہیں، حالانکہ ان کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ان کے جھوٹ بے نقاب کر رہے ہیں کہ آج آپ کیا کہہ رہے ہو اور آپ کل کیا کہتے تھے۔ جب ان کو تحریک لبیک کی طرف سے جواب ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ نون لیگ والوں بھی یعنی کہ یہ نمک حرام ہو گئے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہمارے ساتھ کھل کے کوئی ساتھ تو نہیں دے رہا ہے، ہمارا یعنی کہ ہماری جو پریشانی اگر کم کی ہوئی ہے ان کی تو وہ تحریک لبیک والوں نے کی ہے، لیکن یہ بھی نمک حرام ہے، یہ بھی تحریک لبیک کے خلاف یعنی کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سب چیز کے اوپر ناظرین تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے ایک چینل بنایا تھا بیک اپ کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چینلوں کا بھی کچھ معلوم نہیں پڑتا ہے، تو میں نے ایک چینل بنایا تھا ایم ڈی آفیشل، اس کے اوپر ویڈیو بھی موجود ہیں اور سبسکرائبر بھی ہیں۔ تو میں نے تقریباً 6-7-8 مہینے اس چینل کو روک دیا، بند کر دیا۔ تو اس کے اوپر اب یوٹیوب کی طرف سے کچھ یعنی کہ پرابلم آ رہی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پہ بھی چاہیں اس کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو بھی دیکھیں، تاکہ جو یوٹیوب کی طرف سے کچھ پرابلم چل رہا ہے تو اللہ کرے وہ پرابلم دور ہو جائے۔ اس چینل کے اوپر میں شارٹ ویڈیو ڈالوں گا، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، سیاسی بھی ہوں گی اور غیر سیاسی ویڈیو بھی جو آتی ہیں، جو لوگ یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں ان کے اوپر بھی میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اور وہ شارٹ ویڈیو زیادہ تر ہوگی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، سیاسی اور غیر سیاسی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں جن لوگوں نے نہیں کیا، اور اس چینل میں جا کے ایم ڈی آفیشل، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو میں دے دوں گا، تو اس میں جا کے بھی آپ لوگوں نے مہربانی کرنی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارخور کی۔ اگر اکثر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم جو سب سے زیادہ نفرت چل رہی ہے پاک فوج کے خلاف تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے چل رہی ہے، اور ہر آدمی تحریک لبیک والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تو پابندی لگ سکتی ہے، تو کیا پی ٹی آئی کے اوپر نہیں لگ سکتی؟ کیا اداروں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے اوپر؟ تو سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ ان کے جو چینل ہیں وہ زیادہ تر باہر سے ہینڈل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی پیسے بھیجنے کی جو مہم تھی کہ بھئی جو بیرونی ملک لوگ ہیں وہ پیسے نہ بھیجیں، تو ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، دبئی یو اے میں، گلف کنٹری کسی میں رہتا ہے، تو اس کا نام ہے چودھری ہمایوں، کچھ اس طرح کا نام ہے۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی کال کے اوپر یعنی کہ پاکستان میں پیسے نہیں بھیجنے چاہیے۔ اس نے کیا کہا تھا، میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ خان صاحب کے پیغام کے بعد ترسیلات زر کو عملی طور پر روک دیا گیا ہے۔ میری طرف سے بھی اور میرے 173 دبئی میں ورکر ہیں ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ سعودی عرب میں بھی یہ سلسلہ بند ہوگا۔ ہم اوورسیز تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہارا وہن و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ ٹویٹ کیا۔ تو ایک مارخور کے نام سے ایک چینل ہے، جوید چودھری نے بھی اس کا ذکر کیا، میں نے بھی اس کی پروفائل چیک کی، کافی اس کے سبسکرائبر ہیں، فالوور ہیں۔ یہ کوئی ایجنسیوں کا آدمی یعنی کہ آئی ایس آئی کا آدمی یہ چلا رہا ہے، ان کنفرم ہے کہ یہ ایجنسیوں کا چینل ہے۔ تو اس نے اس کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا اس شخص کو کہ آپ کے والد کا نام، اس نے خالی جگہ چھوڑ دی، محلہ خالی جگہ،
कॉलोनी कामों की गुजरावाला, भाई का नाम अवैस। आपकी पूरी तफसीलात मारखोर के पास आ चुकी है। अगर ट्वीट्स को डिलीट कर दें और आइंदा मुल्क और फौज के खिलाफ मत जाएं तो हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है। नाजरीन, ये टैग करके जो मारखोर ने दुबई पुलिस को भी ट्वीट किया है कि इस शख्स की जो आपके मुल्क में बैठा हुआ है, जो फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, तो इसके ऊपर भी नजर रखी जाए कि ये कौन है। तो फिर दुबई पुलिस ने भी इसके यानी कि जितना भी मालूमात थी मंगा ली कि इस शख्स का पूरा जो डिटेल है वो हमसे यानी कि शेयर करो, हम देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो फिर एक शख्स ने दावा किया है कि इसका वहां का जो वीजा है वो कैंसिल हो चुका है। अब नाजरीन, इस मारखोर ने एक ट्वीट किया, वो कहता है कि भाई अब हमारे खिलाफ यानी कि अदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ जो भी नफरत फैलाएगा, जो भी प्रोपेगेंडा करेगा, जो भी इल्जाम लगाएगा, अब एक के ऊपर गहरी नजर रखी जाएगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जिक्र किया था कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी शिद्दत से यानी कि सख्त तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, तो जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो सोशल मीडिया को बड़ी पेचीदगी से, बड़े यानी कि गहरी नजर रखी है उन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब वो सोशल मीडिया को फॉलो कर रही है, पाकिस्तान की एजेंसियां एक एक चीज, एक चैनल को फॉलो कर रही हैं, तो क्या उनके सामने तहरीक लब्बैक के जो सोशल मीडिया के ऊपर अदारों को सपोर्ट करने के जो ट्वीट्स हैं, वीडियो हैं, जो हर PTI का जो इल्जाम है उसको जवाब तहरीक लब्बैक की तरफ से मिल रहा है, तो क्या अदारे उस चीज को नहीं देख रहे? तो यकीनन अदारे उस चीज को देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो उनका जिक्र करें, ठीक है ना। और उनके देखने का फायदा क्या है मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। तो नाज़रीन, जब ये ट्वीट किया मारखोर ने कि भाई हम हर प्रोपेगेंडे का अब जवाब देंगे, तो उसके जितने भी कमेंट्स जाके मैंने पढ़े तो उसमें सब PTI वाले उनको बुरा भला कह रहे हैं, और मारखोर के सपोर्ट में जितने भी ट्वीट थे वो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि एजेंसियों को अच्छी तरह मालूम है कि अगर पाकिस्तान में दिल्ली तौर पर बगैर किसी लालच के, ठीक है ना, बगैर किसी यानी कि फायदे के, वो अगर किसी अदारे को मोहब्बत करते हैं, अदारे से उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो सिर्फ हैं तहरीक लब्बैक वाले। और अदारे भी ये चीज समझते हैं कि जो नून लीग है या पीपल पार्टी है या PTI वाले हैं, ये हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमको सपोर्ट नहीं करते। ये चाहते हैं कि अदारों का हमारे सर के ऊपर हाथ हो, जब हम हाथ उठा लेते हैं तो ये भी मां बहन एक कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त दूर नहीं, जिस तरह भावन की बार बार रिपोर्ट आ रही है कि अदारे इस चीज को देख रहे हैं। तहरीक लब्बैक को अदारों की सपोर्ट नहीं चाहिए कि अदारे उनकी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह वो वक्त नहीं कि अदारों की मजबूरी बन जाएगा तहरीक लब्बैक, अदारों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। तो वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पावर में आएगी और बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। मैं देख रहा हूं कि तहरीक लब्बैक माशाल्लाह बहुत आगे जा रही है। अब नाज़रीन, दूसरा बात करते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि मेरी हर बात को सपोर्ट करने वाले मेरे कुत्ते ही होंगे। अब आप लोगों ने PTI के सोशल मीडिया के ऊपर देखो कि इमरान खान की हर बात को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तय के कारकुन, वो किसी एक बात से इमरान खान की अनकार भी नहीं कर रहे हैं। जो भी वो बोलता है वो बोलते हैं बस ठीक है। अब मैं इनका एक नया प्रोपेगेंडा आप लोगों के सामने रखता हूं कि किस तरह इन यूथियों को ये सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कि कुछ दिन पहले मोईद पीरजादा ने और आदिल राजा ने और PTI के जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने एक इल्जाम लगाया था कि 26 नवंबर को 105 लोगों की लाशें फौजी ट्रकों के ऊपर लोड करके उसको किसी दूर दराज इलाके में जाके केमिकल से जाया किया गया। ये इल्जाम लगाया मोईद पीरजादे ने भी लगाया, इमरान रियाज ने भी उसके ट्वीट को रीट्वीट किया, उसके अलावा आदिल राजा हो गए, सब बड़े बड़ों ने किया है। जब ये लगाया तो जैसा कि मैं पहले जिक्र कर गया हूं कि इनके हर झूठ का जो जवाब है वो तहरीक लब्बैक ही देती है। मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि भाई 105 आदमी जो आपके मरे हैं, क्या उनके घर वाले नहीं हैं? क्या वो लावारिस थे? क्या वो अब मैं क्या ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, बड़े छोड़ो यार, ऐसी गलत बात नहीं करता हूं। तो क्या उनके लवाकिन नहीं थे? किसी ने कोई वीडियो बयान में आके कहा है कि हमारा भाई इतने दिनों से गायब है, वो घर में नहीं आ रहा है, हमारा बेटा गायब है, हमारा बच्चा गायब है, हमारा बाप गायब है? किसी ने नहीं कहा है।
تو وہ 105 آدمی کہاں سے آئے تھے جو آپ کاؤنٹ کر رہے ہو؟ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ہمارا جو پراپیگنڈا اب کامیاب ہونے والا نہیں ہے، تو ہم کس طرح اس کو بیانیے کو تھوڑا تبدیل کریں، تو پھر معید پیرزادہ نے یعنی کہ ایک اور ٹویٹ کر دیا۔ وہ اپنے بیانیے میں کیا کہتا ہے کہ اسلام آباد میں شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد کم رکھنے کے لیے علی امین گنڈاپور اور اسد قیصر شہیدوں کے گھر گھر جا کر 1-1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں اور ان کو اپنی آواز خاموش رکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں کی کوشش ہے کہ شہیدوں کی تعداد 13 سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ 105 کا ہم نے قومی جھوٹ کو بیانیہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اداروں کے اوپر الزام لگا دیا ہے، تو اب یہ سامنے ہمارا جھوٹ سامنے آ رہا ہے کہ بھئی 105 کے وہ لواحقین کون ہیں، وہ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ جب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یار یہ تو ہمارا بیانیہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہی لوگ ان کے گھروں میں جا کے 1-1 کروڑ روپیہ، یعنی کہ اپنے آدمیوں کو بھی ان کے خلاف رہنماؤں کو کر دیا کہ بھئی یہ 1-1 کروڑ روپیہ دے کے آ رہے ہیں، اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں اور آدمی 105 پورے ہیں۔ تو ناظرین، اس ٹائم پی ٹی آئی میں تو قسم سے کبھی کبھی سوچتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس ٹائم پاکستان کے ادارے، پاک فوج تھوڑی سی بھی لچک دکھاتی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، کوئی کمپرومائز کرتی ہے، کوئی اس کو ڈیل دیتی ہے، جو مجھے نہیں لگتا، اگر فرض ایگزامپل دیتی ہے تو وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کرے گی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت پی ٹی آئی کو ڈیل دے کے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر کے، اور وہ اس کو ایسی بڑی قیمت چکانی پڑے گی پاکستانی اداروں کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھول جائیں گے جتنی غلطیاں اداروں نے کی ہیں۔ اس سے بڑی غلطی ادارے کی نہیں ہوگی، جو مجھے نہیں لگتا ہے۔ اس ٹائم فل نفرت پائی جاتی ہے پی ٹی آئی میں، جتنا بھی جھوٹ، پراپیگنڈا، جو بھی ان کا الزام ہے، اس ٹائم چن چن کے طریقے اداروں کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ادارے ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔